رضا صاحب، سینٹ کی خالی نشستیں اب کے پی گورنمنٹ بضد ہے کہ وہ مخصوص نشستوں پر آئے لوگوں سے حلف نہیں لے گی، لیکن اس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر ان 11 سیٹس پر جو کے پی کی بنتی ہیں الیکشن نہیں ہوتا تو آئندہ کے معاملات کیسے نمٹیں گے؟ بہت شکریہ سلمہ۔ دیکھیے، یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے تمام الیکٹورل کالج کو پورا کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو تمام آئینی اور قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں۔ اگر کے پی کے گورنمنٹ مخصوص نشستوں پر آئے ہوئے لوگوں سے حلف نہیں لیتے تو یہ ایک آئینی بحران پیدا ہوگا، اور اگر پھر ایک دفعہ حکومت نے اسے بلڈوز کرنے کی کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ساتھ شامل جو جماعت ہے اس کو فائدہ حاصل ہوگا، اور وہ پولیٹیکلی خود کو مضبوط سمجھیں گے اور یہ بات پارلیمنٹ کے اندر پھر ایک معمہ بنے گی اور اس پر بھی شور مچایا جائے گا۔ اس لیے اگر یہ ڈیلے ہوتا ہے تو اسے ہونے دیجیے، لیکن کم از کم آپ کو تمام الیکٹورل کالج کے لیے جو ڈیو پروسیجر ہے اس کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مکمل ہے کہ جب آپ کے پی کے کی مخصوص نشستیں مکمل ہوں گی دین آپ سینٹ کے انتخابات کروائیں گے۔ لیکن دوسری جانب حکومت نے بھی یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے سینٹ کے انتخابات کروانے ہیں، اور اس کے لیے بائی ہوک اینڈ بائی کروک جس طرح بھی وہ چاہے وہ اس کو کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، یہ جو سیاسی اور آئینی بحران ہوگا اس کا نقصان حکومت کو ہوگا اور اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ وہ کے پی کے میں بھی شور مچائیں گے، وہاں پر ان کی حکومت ہے، اور وفاق کے اندر بھی انہیں ایک اور موقع ملے گا۔ الیکشن نہ ہونے کا فائدہ ان کو کیسے ہوگا؟ اگر ہوتا ہے تو ان کی سیٹیں بڑھیں گی، اگر نہیں ہوتا تو پھر کیا بینیفٹ ہوگا؟ دیکھیے، انہیں پتا ہے کہ ان کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے بعد تو ان کو مخصوص نشستیں نہیں ملی، اس کا ان کو نقصان تو ہے باقی اسمبلیوں میں، لیکن اگر کے پی کے اسمبلی میں ان کے لوگ آگے تو اس کا انہیں اس طرح فائدہ نہیں جس طرح انہیں اوور آل ہونا تھا۔ دیکھیے، ان کی تعداد زیادہ بڑھتی اگر ان کی نشستوں کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا، اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ ان کے حق میں آتا تو۔ اب چونکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ چکا ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے، تو اس لیے ان کو زیادہ نشستیں ملنی تھی وہ اب انہیں نہیں مل رہی، اس لیے انہیں یہ ایک نقصان ہے۔ اگر آپ کے پی کے کی بات کرتی ہو ڈیفینیٹلی آج نہیں تو کل مخصوص نشستوں پر تو آپ کو پتہ ہے حلف ہوگا اور اس کے بعد انتخابات بھی ہوں گے، لیکن دیکھیے اس کو پارلیمانی امور اور جو منسٹری ہے، وزارت ہے، اور جو ارباب اختیار ہیں، وزیر اعظم ہے، وہ اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں۔ دیکھیے، اگر اس معاملے کو مل جل کر افہام و تفہیم سے اب بھی حل کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں بھی اور باقی پنجاب میں بھی کئی جگہوں پر جو ہے وہ انتخابات ان اپوز ہوئے ہیں، اور وہاں پر الیکشن وہ ان اپوز کینڈیڈیٹ سینٹر جو ہے وہ منتخب ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اگر اس طرح باقی جگہوں پر ہوئے ہیں، کے پی کے اسمبلی میں بھی حکومت کو چاہیے کہ ان سے سی ایم سے بات کریں، ان کی پارلیمانی جو لیڈر ہیں ان سے بات کریں، اور اس معاملے کو حل کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں تو پھر زیادہ کی ہوگا۔ گنجائش ابھی بھی آپ کے خیال میں موجود؟ انور صاحب، پہلے جب کبھی اداروں کی نجکاری کی بات ہوتی، ویسے تو بہت سارے کام کرنے کے ہیں جو کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کیے جائیں، وہ ہوتے ہیں، نہیں ہوتے کس حد تک ہو پاتے ہیں وہ بات کی بات ہے، لیکن نجکاری کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی تھی کسی بھی ادارے کو ختم کرنے کی، اس کی نجکاری کی، سرکاری ملازمین ایک بڑا مسئلہ ہوا کرتے تھے، کہا جاتا تھا کہ ان کی نوکریاں ختم نہیں ہو سکتی، ان کو سرپلس پول میں ڈال دیں گے، وہ بھی خزانے کے اوپر بوجھ تھا۔ ابھی تو آغاز ہوا ہے پی آئی اے سے، ہمارے بہت سے ادارے ایسے ہیں جو خسارے میں ہیں جن سے ہمیں جان چھڑانا ہوگی، تو یہ اتنے ملازمین جو بھرتی کر لیے سرکار نے، یہ کہاں جائیں گے؟ ان کا کیا ہوگا؟ کیا ہم پھر قرضے لے لے کے ان کی تنخواہیں، ان کی پینشنز، ان کے خرچے اٹھاتے رہیں گے؟ سلمہ، آپ نے بات کی تھی وزارتوں پہ انہوں نے ٹاسک دیا ہے، اور دیکھیے سب سے بہتر ضروری ہوتا ہے گڈ گورننس یہ ہوتی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے اخراجات اور منسٹریز کے اخراجات کم کرتے، پھر آپ وزارتوں کے لیے اپنے وہ تو کمیٹی بنائی ہے، ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ اب انہیں بھی پتا ہے کہ کتنے اخراجات ایسے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے، وہ فضول خرچیاں نہیں ہونی چاہیے، ان کو روکنا چاہیے تھا، اپنے جو شاہ خرچیاں انہیں کم کرنا چاہیے تھا، پھر آپ ان وزارتوں کو ٹاسک دیتے۔ چلیے اچھی بات ہے، آپ نے گول سیٹ کر دیا ہے اور ٹائم فریم طے کر دیا ہے کہ وزارتوں نے یہ چیزیں مکمل کرنی ہے، اچھی بات ہے، آپ کو منظم طریقے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بات کی ان اداروں کی جو خسارے میں ہیں، جنہیں ہم وائٹ ایلیفنٹ بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے، جب آپ اداروں کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی سامنے آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم مزدوروں کی بات کرتے ہیں، ہم ان کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے۔ آپ ایک دفعہ کوڑا گھونٹ پی لیجئے، آپ ان کو ایک دفعہ شیک ہینڈ گولڈن شیک ہینڈ دیجئے، کچھ کیجئے، ان سے جان چھڑائیے اور اداروں کو پرائیویٹائز کر دیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ادارے جو گورنمنٹ کی سرپرستی میں ہے اور وہ ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے، بلین آف روپیز کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ ان کو پرائیویٹائز کیجئے۔ دیکھیے، وہی ادارے 6 ماہ کے اندر آپ کو وہ ان کمپنیوں کو جن کو آپ دیں گے، پرائیویٹائز کریں گے، منافع بخش ہوں گے، اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ اس لیے حکومت کو اب سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، نہیں کریں گے تو پھر آئی ایم ایف کی جو شاید ہیں، آئی ایم ایف کے پروگرام میں اگر آپ نے جانا ہے تو پھر آپ کو ان کی شاید کو فلفل کرنا ہوگا۔ جب آپ ان کی شاید کو فلفل کرتے ہیں تو مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ بے قابو ہو جاتا ہے اور سارا بوجھ عام آدمی پر پڑتا ہے۔ دیکھیے، آپ کو بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے آپ کو گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، پیٹرولیم پرائسز 2
दफ़ा बढ़ती हैं। एक दफ़ा IMF के कहने पे शायद वो कहते हैं या नहीं कहते, या गवर्नमेंट अपने टैक्सेस बढ़ाने के लिए करती है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करती है, और दूसरी दफ़ा जब आलमी मार्केट में, मंडी में पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें, मैं समझता हूं कि हुकूमत को चाहिए कि आप इतने सख्त फैसले करें जो मुल्क के लिए बेहतर हों। देखिए, एक सियासी जमात कहती है कि अगर आपने इनको प्राइवेटाइज किया या मुलाजमीन को निकाला तो हम सड़कों पर निकलेंगे, हम आप इसके फैसले के हक में नहीं हैं, हम आपके इस फैसले के साथ नहीं हैं। फिर किसी ना किसी को तो उनको एक पेज पर लाने की जरूरत है। देखिए, अगर आप मुल्क के लिए फैसले नहीं करेंगे, अपनी सियासी जमात को अपनी मजबूत करने के लिए इस तरह के फैसले करेंगे, तो फिर इसका नुकसान इदारों को भी होगा, मुल्क को भी होगा। हमारे यहाँ हो क्या रहा है, आप देखिए 70 बरस से जो इदारे खसारे में चल रहे हैं, उनको एक सियासी जमात इसलिए कह करके सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनका क्या किया जाएगा, तो इसलिए इन इदारों को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। स्टील मिल की बात देख लें, PIA की बात देख लें, यूटिलिटी स्टोर की बात देख लें, ऐसे बहुत सारे इदारे हैं कि आप प्राइवेटाइज करेंगे, आप पर बोझ कम होगा, इकोनॉमी की सूरत बेहतर होगी। अब ये फैसले करने की जरूरत है, अब वक्त भी है कि आपको ये फैसले करने पड़ेंगे। अगर आप फैसले नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपका मुल्क इसी तरह कर्जों पर चलता रहेगा और आप मजीद कर्जों में धंसते चले जाएंगे और खुदा न खास्ता हालात मजीद से मजीद खराब होते चले जाएंगे।